اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، قرآن ہے، زندہ و جاوید کتاب ہے، اللہ وحدہ لا شریک حی القیوم ہے، اللہ کی عطا سے نبی پاک زندہ و جاوید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بے حد و حساب حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمنہ کے لال در یتیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوں۔ سورۃ بقرہ شریف کا درس جاری و ساری ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بدبخت نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا اس کی دولت کا وارث بننے کے لیے۔ پھر وہ رونے لگا، واہ ویلا کرنے لگا، لوگوں کو اکٹھا کیا، میرا چچا زاد بھائی قتل ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ وقت کے پیغمبر حضرت صاحب شریعت نبی صاحب کتاب صاحب تورات حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس اس مسئلہ کو لے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو فرمایا کہ تم ایک گائے لے لو، اس کو ذبح کرو۔ تو وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، الیاذ باللہ، اللہ کا نبی قوم سے کیسے مذاق کر سکتا ہے؟ جب انہوں نے ایسی بات کی، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جاہلوں سے۔ تو پھر وہ شرمسار ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے استفسار کرنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہو، حالانکہ کسی گائے کو وہ ذبح کر دیتے، لیکن زیادہ سوال کرنے لگے جو ان کے امتحان کا سبب بن گئے۔ لیکن جو نشانیاں اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی، وہ ایک ولی اللہ کی گائے تھی۔ وہ اللہ کا ولی گائے کی بچڑی کو جنگل میں چھوڑ آیا تھا، اللہ کے سپورٹ کر کے۔ ولی کا اعتقاد تھا، تو اللہ کے حکم سے وہ گائے بچڑی جوان ہو گئی، اور اس میں وہ علامات پوری تھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بیان کر دی۔ کیونکہ اس نے اللہ کے سپورٹ کیا تھا، جنگل کے کسی درندے نے اس گائے کو کھانے کی جرات بھی نہ کی، اور وہ ولی اللہ کی گائے تھی جو اس کے یتیم بچہ وہ لے آیا تھا، اپنی وہ شادی کرنا چاہتا تھا، اپنی والدہ کی اجازت سے وہ لے کر آیا تھا، تو اس میں وہ ساری علامات تھیں۔ جو علامات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی تھیں وہ سب اس گائے میں تھی۔
جو ولی اللہ نے چھوڑی تھی، اور حکم یہ تھا کہ اس کے ایک ٹکڑے کو، میت کو مارو، گائے کو ذبح کرو، اور اس کے ٹکڑے کو، اس کے گوشت کے ایک لوٹ تھڑے ٹکڑے کو، میت کو مارو، تو وہ اللہ کے حکم سے میت اٹھ بیٹھے گی اور وہ بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب اس میں دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، جو ناعاقبت اندیش مولوی کہتے ہیں نعوذ باللہ زندہ ولی سے فائدہ ہوتا ہے، بعض بدبختوں نے تو نبیوں اور ولیوں کے لیے کفریہ الفاظ لکھ دیے کہ وہ مار کے مٹی میں مل گئے۔ یہ الفاظ کفریہ ہیں، لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اللہ حی لا یموت ہے۔ خالق اور مخلوق میں فرق کو متمیز کرنے کے لیے اللہ نے موت کو پیدا کیا۔ بے شک ہمارا عقیدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس ذائقۃ الموت کے بعد پھر زندگی ہے۔ اگر پھر زندگی نہ ہوتی تو پھر قیامت، پھر دوزخ، پھر جنت، پھر آگ حساب کا کانسیپٹ بھی نہ ہوتا۔ اس لیے کشف المحجوب میں داتا صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو دوام بقا کے لیے بنایا ہے، دوام فنا کے لیے نہیں بنایا۔ اس کائنات کا جو فنا ہے وہ دائمی نہیں ہے، عارضی ہے، آگے پھر بقا ہی بقا ہے۔ عند اللہ باق، قرآن پڑھ کر دیکھیے۔ تو اس لیے جہاں موت کا ذکر ہے وہاں زندگی کا ذکر ہے۔ نِلَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ ثُمَّ یُمِیتُکُم ثُمَّ یُحْیِیکُم ثُمَّ إِلَیہِ تُرْجَعُونَ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زرانی بعد وفاتی فکأنما زرانی فی حیاتی۔ من زرانی بعد وفاتی فکأنما زرانی فی حیاتی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زرانی بعد وفاتی فکأنما زرانی فی حیاتی۔ آپ نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میرے مزار پر آ کر زیارت کی گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ تو اس لیے ذائقۃ الموت کے بعد انبیاء، اولیاء، شہداء، مومنین و مومنات وہ پاک زندگی کے ساتھ اللہ کے حکم سے زندہ ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ شہداء کو مردہ مت کہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق ملتا ہے۔ جو اللہ کے نزدیک زندہ ہے ہمارے نزدیک مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ پاک زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، اور اللہ نے منع بھی کیا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو۔ اور یہ بدبخت جن مولویوں نے لکھا کہ نبی ولی مر کے مٹی میں مل چکے، ان کو سورت بقرہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کے ولیوں سے فائدہ نہیں ملتا، اللہ کے حکم سے وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ ان کا تفضل برحق ہے، اللہ کے حکم سے ان کی دعائیں
منظور ہوتی ہیں اور فیض ملتا ہے، تو سورت بقرہ کا یہ مولوی مطالعہ کرے کہ بقرہ ذبح شدہ گئے، اور ذبح شدہ گئے وہ بھی ولی اللہ کی، اور اس کا ایک ٹکڑا لگنے سے وہ میت زندہ ہو گئی، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا کہ یہی جو میرا کزن ہے، چچا زاد بھائی ہے، یہی میرا قاتل ہے۔ تو اب سورت بقرہ سے ناعاقبت اندیش ان مولویوں کو سبق لینا چاہیے کہ اللہ والے کی ذبح شدہ گئے کہ گوشت کا لوتھڑا ایک میت کو لگتا ہے اور وہ زندہ ہو کر بیٹھ جاتی ہے اللہ کے حکم سے، تو یہ کہنا کہ ولیوں سے فائدہ نہیں پہنچتا، اور ولیوں کی ذبح شدہ گئے سے اللہ کے حکم سے میت زندہ ہو گئی، تو ولیوں سے فائدہ کیسے نہیں پہنچتا؟ اللہ والے پاک زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، آج بھی ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے مزارات پر جاتے ہیں، ان کو اگر سلام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے سلام کا جواب دیتے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقیع میں جا کر آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل الدیار، اور شہداء احد کے مزارات پر جا کر آپ نے فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اے میرے چچا امیر حمزہ، اے احد کے شہیدو، تم پر سلام ہو، تم نے صبر کیا، اللہ نے تمہاری عاقبت اچھی کر دی۔ تو یہ کلیہ ہے کہ دیواروں کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ مومن پاک زندگی کے ساتھ زندہ ہے تو نبی پاک نے ان کی قبروں پر سلام کیا اور وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید زندہ ہیں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور ایک اللہ کے ولی نے جب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، تو وہ ولی اللہ چونک گئے بھی کہاں سے آواز آئی ہے، پھر انہوں نے سلام کیا، واضح ان کو نبی پاک کے عام مقدس سید الشہداء امیر حمزہ کے مزار سے آواز آیا وعلیکہ السلام، کون کہتا ہے کہ عاشق مر گئے، قید سے وہ چھوٹے اپنے گھر گئے، کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصا دی مسجد وچ، امام الانبیاء آئے قطارہ مسکرا پئیاں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء پاک زندگی کے ساتھ زندہ ہے نا اللہ کے حکم سے، اور تمام قبروں والے اپنی پاک قبور سے آ کر جسم انصری کے ساتھ مسجد اقصا میں انہوں نے ہمارے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ تو اس لیے ولیوں کو، نبیوں کو، شہیدوں کو مردہ کہنے والے گمراہ بے دین لوگ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے خالق اور مخلوق میں فرق واضح کرنے کے لیے موت کو پیدا کیا تاکہ متمیز ہو جائے کہ جو موت کا ذائقہ چکھتا ہے وہ بندہ ہے، جو ذائقہ چکھنے سے پاک ہے وہ اللہ ہے، شرک ختم ہوا۔ تو پھر یہ کہنا نعوذ باللہ جو ولی گزر گئے ان سے فائدہ نہیں ہوتا، یہ تو اب ذبح شدہ ولی کی گئے ہیں، اللہ کے حکم سے اس سے فائدہ ہوا، اللہ کے حکم سے وہ میت اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام
کی قوم نے نشانیاں مانگی تو وہ نشانیاں بڑھتی چلی گئیں، پھر وہ گئے نہیں ملتی تھی، پھر وہ پریشان تھے کیا کیا جائے، پھر ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے انشاءاللہ لمہتدون، اگر چاہا اللہ نے وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے لمہتدون، ہم ہدایت پائیں گے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اگر بنی اسرائیل کے لوگ انشاءاللہ نہ پڑھتے کبھی بھی ان کو وہ نشانیوں والی گائے نہ ملتی، یہ انشاءاللہ کی برکت تھی کہ ان کو وہ گائے مل گئی۔ لیکن وہ بنی اسرائیل کے جوہلا جنہوں نے وقت کے پیغمبر کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کو، قالوا اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، تو ان کو کیا خطاب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جاہل لوگوں سے، اور جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جاہل کہہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو یہ قرآن گواہی دے رہا ہے، جن کو موسیٰ علیہ السلام نے جاہل کہا وہ انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اور کچھ بے ادب وہ ہیں وہ کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک انشاءاللہ پڑھنا بھول گئے تو وحی آنا رک گئی۔ اور بھائی حضور کا آپ نے فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھلایا جاتا ہوں، تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ نیند کرتی ہے میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک حکمت تھی انشاءاللہ کی اہمیت بتانے کے لیے، اگر رسول اللہ نے بظاہر انشاءاللہ نہیں پڑھا تو یہ امت کو تعلیم دینی تھی کہ انشاءاللہ اگر نہ پڑھی جائے تو واج بھی نہیں آتی، یہ تعلیم امت کے لیے تھا، وگرنہ کوئی مومن یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ رسول اللہ انشاءاللہ سے غافل تھے۔ استغفر اللہ، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تو بنی اسرائیل کے جاہل کہہ رہے ہیں انا انشاءاللہ لمہتدون۔ امام الانبیاء جو وجہ تخلیق کائنات ہے وہ کیسے اللہ سے غافل ہو سکتے ہیں؟ ہاں بظاہر آپ کا انشاءاللہ نہ کہنا، بظاہر واحد کا رک جانا، یہ حکمت تھی، یہ تعلیم امت تھی، اور امت محمدیہ کے لیے ایک سبق اور درس تھا، وگرنہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سچے رسول نے فرمایا، سجدہ صاف کیا آپ نے، پھر آپ نے فرمایا نماز میں، فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں بھلایا جاتا ہوں۔ تو یہ سب تعلیم امت کے لیے تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ نیند کرتی ہے میرا دل جاگتا ہے۔ آپ تو ہر وقت اللہ کے ساتھ آپ کا یعنی الحاق ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہے، تعلق با اللہ ہے، ہر وقت آپ اللہ کے رابطے میں ہیں، تھے، ہیں، ہوں گے۔ آپ حیات النبی ہیں، زندہ و جاوید ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، قرآن ہے، زندہ و جاوید کتاب ہے، اللہ وحدہ لا شریک حی القیوم ہے، اللہ کی عطا سے نبی پاک زندہ و جاوید ہے۔ تو اس لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ تعلیم امت کو دی تو یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مولویوں کا کہنا کہ ولیوں سے کوئی نفع نہیں ہوتا
اور ولیوں کو مردہ کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ انبیاء اولیاء پاک زندگی سے زندہ ہیں، اور ایک ولی کی ذبح شدہ گئے، سورۃ بقرہ میں قصہ آیا ہوا ہے، ذبح شدہ گئے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا ٹکڑا مارنے سے میت اٹھ کر بیٹھ گئی، تو ولیوں کا کیا شان ہوگا؟ اللہ کے حکم سے ان سے نفع بھی پہنچتا ہے اور ان کا توسل بھی برحق ہے۔ اور پھر اگر کوئی بے ادبی کی نیت سے کہتا ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ انشاءاللہ سے غافل تھے، یہ بے دینی والا عقیدہ ہے، لیکن انشاءاللہ سے تو وہ بھی غافل نہیں ہوئے جن کو وقت کا پیغمبر فرما رہا ہے قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، وہ بھی پڑھ رہے ہیں وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، پھر ان کو نشانیوں والی گئے مل گئی۔ تو رسول اللہ انشاءاللہ سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ آپ کا انشاءاللہ نہ پڑھنا، واج کا کچھ دن نہ آنا، یہ سب حکمت تھی، یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، واسطے اپنی قوم کے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے ان تذبحوا بقرہ، تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالو، انہوں نے کہا اسرائیلیوں نے، اتتخذنا ہزوا، اے پیغمبر آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ آپ کو بہت تعجب ہوا، یعنی بہت افسوس ہوا۔ قالا، آپ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اے اللہ میں جاہلوں کی قوم سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، کل کے درس میں اگلی آیات بینات پڑھ کر وضاحت کے ساتھ قرآنی قصہ بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔